اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ جی علمی نشست میں ہم آج 18ویں نشست کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہے کہ کسی کا خیال پڑھ لینا کیا یہ ممکن ہے؟ تو اس کے جواب میں مصنف لکھتے ہیں کہ تقوی پرہیزگاری خاص طور پر نماز کے ذریعے انسان میں کیا ہوتا ہے، چھٹی حس نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں ان کو ہوتی سب کے اندر ہی ہے، وہ زندہ ہو جاتی ہے، اجاگر ہو جاتی ہے، جو سکس سینس کہتے ہیں نا لوگ وہ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم دن میں 5 بار نماز ادا کرتے، جب ہم رکوع اور سجدہ کرتے تو خون دماغ تک پہنچتا ہے اور اس سے دماغ کو آکسیجن ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ دماغ میں جب آکسیجن پہنچتی ہے تو انسان کا دماغ تیزی سے کام کرتا ہے، تو نفسیات یا سائنس کی زبان میں اس کو چھٹی حس کہا جاتا ہے، جو کہ کسی بھی چیز کا ادراک کر لیتی ہے۔ جیسے کہ بعض اوقات انسان کو بے چینی محسوس ہوتی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، اور جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ ہندو اس کو تھرڈ آئی بولتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انسان باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے وہ کم دھوکہ کھاتا ہے، اللہ اس کو بچا لیتا ہے لوگوں یعنی کہ برائی سے، برے وقت سے، بری صحبت سے اللہ تعالیٰ اس کا تحفظ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنی زبردست چیز ہے کہ نماز کی جو پابندی ہے نا اس کو قائم رکھنا۔ دیکھیں ماڈرن زمانے میں جو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں نا کہ اچانک کیفیت بدل جاتی ہے، ہر انسان جو حساس ہے اس پر ماحول کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کا موڈ خوشگوار یا نا خوشگوار ہو جاتا ہے۔ انسان کی جیت تبھی ہوتی ہے جب وہ ماحول کو اپنے رویے پر اثر انداز نہیں ہونے دیتا۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود پر اپنا کنٹرول بہت اچھا تھا اور بدترین حالات میں بھی بہت پولائٹ رہتے تھے۔ ہمیں جو بری حالات پیش آتے ہیں اس کے اندر بھی پرسکون رہنا چاہیے، غصے کو پینا چاہیے۔ یہ کیا چیز ہے؟ سنت عمل ہے۔ تو ایک تو ہو گیا نماز کی پابندی، دوسرا کہ دیکھیں سیرت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو مختلف مختلف رائٹرز کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں ان کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، تبھی انسان کے مزاج کے اندر ٹھہراؤ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور ٹھہراؤ کیا ہے کہ اللہ کا حکم اور سنت، اسی لیے غصے کو پی جانا، برداشت کرنا اور جو بھی حالات ہیں اس کے اندر اپنے نروز کو کنٹرول کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں بے شک مسلمان ہیں یا کافر ہیں، جس کے اندر یہ صلاحیت آ گئی نا وہ اس کی ٹیم بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ اس کی ٹیم میں زیادہ ممبر ہو جاتے ہیں، وہ لوگ زیادہ بہتر طور سے کام کر سکتے ہیں، جو بھی کام اگر وہ کرنا چاہیں تو۔ اس سے نہ صرف ہماری شخصیت پرکشش ہوتی ہے بلکہ ہمیں ثواب بھی ملتا ہے۔ تو یہ سیلف کنٹرول جو ہے اس سے اگر ہمارے موڈ سوئنگز جو ہے نا وہ اگر اوپر نیچے، بہت سے لوگ ہیں وہ موڈ کے حساب سے زندگیاں گزارتے ہیں، جی میرا موڈ اچھا ہے چلو آج یہ کر لیں، موڈ خراب ہو گیا تو بس رہنے دو، ایسے نہیں ہوتا زندگی میں۔ اس طرح یہ بچوں والی بات ہے نا، بچے ہوتے ہیں کھلونا دیکھا خوش ہو گئے، نہیں کھلونا تو بس پھر رہ گئے، تو یہ اس طرح سے نہیں۔ دوسری بات ہے کتھارسس یعنی کہ مراقبہ۔ یہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پورا دھیان کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ بناتا ہے نا تو دنیا سے الگ ہو کر، اس سے انسان کی جو بیٹری ہے نا وہ چارج ہو جاتی ہے اچھی طرح، یعنی کہ پازیٹیو سینس میں۔ تو جب آپ مراقبے سے نکلیں گے تو دنیا کو فیس کرنے کے لیے آپ کے اندر بہت سی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ اب فرض کریں جیسے نماز ہے تو پورے دھیان کے ساتھ جب نماز پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ پورے دھیان کے ساتھ دعا مانگیں، توجہ کے ساتھ
یہ جو توجہ دینا ہے نا، کانسنٹریشن ہے، اس کے اندر انسان کی ذات کو، روح کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بس دعائیں ریڈ کر لی، ہے نا، ریڈنگ کی دعا۔ ایک ہوتا ہے کہ دعا کے معنی کو سمجھ کر اس میں جذب ہو کر اللہ سے مانگنا کہ واقعی اس کا مطلب کیا ہے۔ دونوں طریقوں کا فرق ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں نا، ان کا مطلب آ جائے۔ اور اتنی خوبصورت خوبصورت دعائیں ہیں، کتابیں مارکیٹ میں ہیں، اور اساتذہ کرام سے پوچھ کے کہ کون سی دعا کس وقت پڑھنے میں کتنی افادیت ہے، تو ٹھیک ہے، جب یہ چیز سمجھ آئے گی نا، پھر اس کا دیکھیں اس کا اثر، ٹھیک ہے۔ تو میں جو ایک بک ریڈنگ ہے اور ایک دھیان کے ساتھ دعا مانگنا ہے، جو دھیان ہے نا، توجہ جو اللہ کی طرف بنائی جاتی ہے، اسی کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پورے کا پورا ابزارب ہو جانا، کہ اللہ کی طرف دھیان ہو نا، دنیا سے جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے اپنا تعلق توڑ لینا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو دھیان ہے نا، اس سے انسان کو فائدہ بہت ہوتا ہے۔ اس میں آپ ذکر کر سکتے ہیں، کلمہ پڑھ سکتے ہیں، ویسے بھی خاموشی سے اللہ سے باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کا رزلٹ دیکھیں، بہت پازیٹیو ہوتا ہے۔ اگلی چیز آگئی کہ دور حاضر میں استاد شاگرد کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، دینی دنیاوی معاملات میں خود کو متوازن کیسے بنائیں۔ یہ سوال مصنف سے پوچھا تو جواب میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مارکیٹنگ میں ایک بات سکھائی جاتی ہے کہ بی فرینڈلی بٹ ناٹ اے فرینڈ، یعنی کسٹمر جو خریدار ہوتا ہے اس کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، وہ کپ آف ٹی از اے کپ آف ٹی جب بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن معاملات میں اصول و ضوابط کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح استاد کو شاگرد کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنا ہے، تاکہ شاگرد استاد سے اپنے مسائل اور کام کے متعلق اچھے انداز میں بات کر سکے، لیکن استاد کو شاگرد کا دوست نہیں بننا چاہیے، کیونکہ اس سے بے تکلفی بڑھے گی، احترام میں کمی آ جائے گی۔ مسلمانوں کے لیے بہت آسان ہے کہ ہم دینی دنیاوی معاملات میں توازن قائم رکھیں۔ یہ جو آج کل ہے نا کہ بچوں کو فرینڈ بنا لیا ماں باپ نے، تو اس سے بھی توازن گھر کا بگڑا ہے۔ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، پہلے بہت احترام ہوتا تھا والدین سے، بات بھی کرنی ہوتی تھی نا تو بہت انسان سوچتا تھا اللہ نے اتنا اپنی زندگیوں میں ہمارے بزرگوں کو اصول و ضوابط پر قائم رہتے ہوئے روب دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ آج یہ فرینڈ شپ کے چکر کے اندر وہ احترام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک موجود ہے، جو لائٹ ہاؤس کی طرح کام کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بھرپور دینی اور دنیاوی زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے دنیا کی ساری دولت آپ کو مل جاتی، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی مثال قائم کی کہ اپنا آپ پیچھے رکھا، دوسروں کو ترجیح دی۔ یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کو کہتے ہیں خیر خواہی۔ یہ مزاج کے اندر دیکھیں کہ ہمارے مزاج کے اندر ہے کہ نہیں ہے، اس کا ہونا بہت ضروری ہے، تبھی اللہ کی مخلوق میں انسان خیر بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب غصہ جو ہے وہ ضروری تھا تب غصہ ہی نہیں کیا۔ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر غلطی ہوگی اور غصہ جائز ہے اور انسان اس کو غصہ نہ کرے تو گدھا ہے، ٹھیک ہے۔ اصول و ضوابط کے لیے بہت ضروری ہے کہ حق بات کہی جائے، اور اس کے لیے ظاہر ہے پھر غصہ بھی آئے گا اور یہ بھی ہوگا کہ وہ لحاظ ختم ہوتا ہے، لیکن سچ بولنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ انسان کی زندگی میں بیلنس اسی طرح قائم ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم اپنی ذات کو دوسروں سے زیادہ اہمیت دیں گے تو ہم توازن قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ یہ جو ہے نا کہ چاہے جانے کا شوق کہ جی میں سب کی فیورٹ بن جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں نہیں ہو سکتا یہ، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی نظر ہمیں سکھانے کے لیے ہے کہ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں اپنی نظر میں چھوٹا کر دے، دوسروں کی نظر میں بڑا کر دے۔ اگر ہم اپنی نظر میں خود بڑا بنتے رہیں گے نا، تو اس کو پھر نا اس سے انسان کا زوال آتا ہے، کیونکہ اس کو سارے چھوٹے لگتے ہیں اور اپنا آپ بہت اچھا لگتا ہے، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ یہ چیز اگر آگے نا انسان میں، تو انسان پھر یہ ہوتا ہے دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے،
کوئی بھی چیز ہے، علم ہے، روپیہ پیسہ ہے، وقت ہے، ساری یہ چیزیں جب دوسرے کو ملتی ہیں نا تو وہ خوش ہوتا ہے. اور اگر ریسیونگ اینڈ پہ یہ آ گیا کہ جی مجھے ملتا جائے، سارے تحفے مجھے ملیں، مجھے کسی کا کچھ نہ کرنا پڑے، تو ایسے نہیں ہو سکتا نا. ہیومنلی امپاسبل ہے کہ انسان اپنی ذات میں اتنا خود غرض ہوتا جائے. یہاں پھر انسان پہ مار کھا سکتا ہے، کیونکہ معیار زندگی میں کیا ہے؟ اپنے آپ کو پوجنا، اپنے آپ کو پسند کرنا. یہ خود پسندی ہمارے دین میں بالکل اس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہوئی. پھر اگلا سوال یہ تھا کہ اگر ہمارا تعلق نفسیاتی کسی مریضہ کے ساتھ ہو جائے تو اس کی بیماری کو قبول کرتے ہوئے اس کی مدد کیسے کی جائے. تو اس کے جواب میں مصنف لکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو سمجھا لینا، اپنے آپ کو تجویز دینا ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کی مدد سے ہم بہت سی مشکلات کو حل کر لیتے ہیں. ایک ایسا انسان جس کو ہم نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا حصہ بنایا، خاص طور پر اگر وہ لائف پارٹنر ہے، شریک حیات ہے، جس کو نکاح میں قبول کرتے ہوئے تمام خوبیاں اور خامیوں کے ساتھ قبول کیا. اب جب ہم اپنے بچوں کو کرتے ہیں نا، سب سے پہلے تو یہ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی خامیوں کا پتہ ہونا چاہیے. اپنے بچوں کی ان خامیوں کو دیکھتے ہوئے اب آپ جب رشتہ جوڑ رہے ہیں تو جس سے جوڑیں اس کی خوبیاں اور خامیاں دونوں موجود ہیں. ٹھیک ہے. ہم بچوں کو کیا دکھاتے ہیں کہ جی وہ بہت زبردست قسم کا ایک لائف سٹائل بچوں کو دکھاتے ہیں، وہ اس کے اندر گم ہو جاتی ہیں بچیاں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر پرابلم ہوتی ہے. ریالٹی دکھانی چاہیے کہ پتر یہ جو ہے نا، یہ ذمہ داری والی زندگی اب شروع ہو گئی. تو بہرحال دیکھیے ایک وقت تھا، اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ بڑی اچھی مثال دی ہوئی ہے کہ سڑک پہ کیا ہم دیکھتے تھے؟ بندر اور ریچھ کا تماشا. ٹھیک ہے. ریچھ جنگلی جانور ہے، درندہ، اور اس کو کون پکڑتا تھا؟ ایک ان پڑھ مداری. اگر کبھی ریچھ کا آپ نے دیکھو، اب ریچھ کے تماشے تو نہیں، بندر کے ابھی بھی ہیں لیکن وہ بھی بہت کم ہو گئے ہیں. تو جو مداری تھا نا، اس کی ٹیکنیکس، اس کی سکلز اس کو اتنی آتی تھی کہ وہ ریچھ کو وہ چیزیں سکھاتا تھا، اور جب وہ مارکیٹ پبلک میں جاتا تھا تو مداری جیسے جیسے کہتا تھا ریچھ کرتا تھا، لوگ پیسے دے دیتے تھے. تو ساری بات کیا ہو گئی تھی؟ ٹریننگ کی. مداری نے ٹرینڈ کیسے کیا اس کو، ریچھ کو. اگر محض اسٹریٹ وزڈم یعنی کہ گلی کی دانائی رکھنے والا لیکن دنیاوی علم سے بالکل بے بہرا مداری ایک جنگلی جانور کو صبر، مستقل مزاجی سے ٹرین کر سکتا ہے، تو ہم صبر اور مستقل مزاجی سے کام لے کر اپنی نفسیاتی مرض میں مبتلا کوئی بھی انسان ہے ہمارے ارد گرد دائیں بائیں، ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کے لیے خود پہلے دیکھیں بچیاں، ان کے اندر بے چینی ہے، کیا چیز ان کو بے چین کرتی ہے، کیا سب سے زیادہ تو پھر اس میں کوشش کریں نا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، ان کے مزاج میں ٹھہراؤ آئے، تو پھر وہ اپنے جو بھی نفسیاتی پرابلمز ہیں اس میں سے باہر نکل سکتے ہیں. ورنہ آج کا بچہ آپ دیکھیں، انزائٹی ہمارے بچوں کو، ڈپریشن ہمارے بچوں کو. ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے؟ بظاہر تو کوئی نہیں، مجھے لگتا ہے ان کے پیٹ ذرا زیادہ بھرے ہوئے. تھوڑا سا ذرا اگر رکھیں نا پیٹ کو خالی، اور تھوڑا سا زندگی میں ایفرٹ زیادہ کریں. آپ نے سنا کہ بعض دفعہ سیلف میڈ لوگ بھی، ایسی بات سنی، جو لوگ اپنی زندگی میں بہت ایفرٹ کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جن کے پاس ایک کے بعد دوسرا کام، دوسرے کے بعد تیسرا کام، یہ لوگ نفسیاتی مریض کبھی بھی نہیں بن سکتے. اتنا اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں نا کام میں، اور دوسرے کے لیے بہتری کے لیے، وہاں یہ اپنے آپ میں سیلف پٹی میں بھی نہیں جاتے، ہائی میں بیچاری، ہے نا. یہ مزاج عورت کا ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے ایک گلاس پانی مانگا اور دن میں اگر اس کے بعد دوسری دفعہ تیسری دفعہ بھی مانگ لی ہے تو شکر کریں کہ اللہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کم از کم اس کو میں کہوں گی تو یہ میرا کام پورا کر دے گی. امید بندی نا. تو امید پر جو ہے نا کامیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. ہم نہیں کسی کا کچھ کر سکتے، یہ تو اللہ توفیق عطا کرتا ہے، تو ہم کسی پڑوسی کا، گھر والے کا، بچوں کا، رشتہ داروں کا کوئی کام کر سکتے ہیں. ورنہ ہمارے اندر کتنی انا ہے نا، خود غرضی ہے، پھر یہی لگتا ہے کہ سارے میرا کریں، مجھے نہ کسی کا کرنا پڑے. یہ غلط ہے، ایسے نہیں انسان کی زندگی گزر سکتی. صبر اور مستقل مزاجی سے تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس دوران میں انسان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا،
لیکن وہ تبھی یہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب اس چیز کو خود اپنے اندر لے کر آئے، ایک اچھا پیارا انسان بنے، خود پہلے بنے، پھر وہ دوسروں کا لیے کر سکتا ہے۔ پھر یہ مرض دماغ کے، روح کے جو بیماریاں، یہ سب اس انسان میں سے نکل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک بہت صحت مندانہ زندگی، اور جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پہ بھی، ذہنی طور پہ بھی وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے کہ لوگوں سے امیدیں کم، اپنی خواہشات کم، اللہ پہ توکل زیادہ، تو پھر ظاہر ہے ایسے لوگ ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے رشتوں میں بھی توازن قائم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہر انسان کو اس کے واجب الادا حقوق دے دینے چاہیے، والدہ کو ان کے رائٹس دینے چاہیے، والد صاحب کو ان کے دینے چاہیے، بیوی کو ان کے حقوق دینے چاہیے، بچوں کو ان کے، ہر جگہ اپنی جگہ مطمئن رہتا ہے۔ کلیش کب آتا ہے کہ جب بزرگ بڑے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی ابھی بچے ہی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، اپنی ایج کے ساتھ ساتھ ایکسیپٹ کریں اپنی ایج کو، اپنی عمر کو، اپنے رتبے کو، اور پھر آپ اس طرح سے زندگی میں گزاریں گے تو پھر انٹرفیئر مت کریں جوان بچوں کی زندگیوں میں، ان کو کر لینے دیں غلطیاں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے۔ بہت زیادہ جب بال کی کھال نکالنے کا مزاج ہو جاتا ہے نا، پھر ماں باپ دخل اندازی بہت زیادہ کرتے ہیں بچوں کی زندگی میں، اور یہ چیز غلط ہو جاتی ہے، یہاں پہ پھر جو ہوتا ہے وہ برائی آ جاتی ہے۔ اگر برائی کیا، گھر کا سکون، اپنے گھر کا سکون ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کسی کو کیا پتہ کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جتنے رائٹس ہیں نا اتنے ہی دینے چاہیے، اور تبھی بیلنس رہے گا۔ اگر ہم بچوں کو نا اپنے اس سرکل میں سے، اس ذمہ داری میں سے نکال دیں گے تو ہمارے ہی گھر کا جو ماحول ہوگا نا ڈسٹرب ہوگا۔ بچیوں کا مزاج ہونا چاہیے کہ امور خانہ داری سے ان کی آگاہی ہونی چاہیے، کھانا بنا کے کھلا دیا، گھر کو ترتیب میں رکھا، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ لڑکے ہیں تو ان کو کہیں کہ آپ جاؤ بیٹا بل دے کے آؤ، گیس کا بھی دو، بجلی کا بھی دو، اب تو خیر آن لائن ہو گیا نا، لیکن کہنے کا مطلب یہ چھوٹی چھوٹی بار کی ذمہ داریاں بیٹوں کو دیں، ٹھیک ہے۔ اگر سب کچھ پکا پکایا مل جائے گا، گھر کے اندر ہم نے نوکر رکھ لیے، بہو بیٹیاں کچھ نہیں کر رہی، ان کا نقصان پہلے، گھر کے اندر زوال تو آ ہی رہا تھا، آٹومیٹکلی آ جاتا ہے جب ہم رشتوں میں اس طرح بگاڑ ڈال دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اگر بچوں کو بھی اتنا کمفرٹیبل کر دیا ہے تو ایسی زندگی نبیوں نے نہیں گزاری، ٹھیک ہے۔ امہات المومنین کو دیکھیں، اور جب ہم اگزامپل دیتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی بات ہے تو دیکھیں گندم ان کے گھر آتی تھی، چکی ہوتی تھی، اس کے اندر دانہ ڈالتی تھی، پیستی تھی، اس کے بعد روٹی بنتی تھی، اس کے بعد کھائی جاتی تھی۔ اتنی نبی کی بیٹی، دو جہان کی ملکہ ہیں، اور کیسے امور خانہ داری۔ اگر ہم ایسی گفتگو اپنی بہو بیٹیوں سے نہیں کریں گے نا تو یہ کہیں گے ہائے ہم بیچارے، ہم کدھر پھنس گئے، آج کریلے بنانے ہیں، آج نہاری بنانی ہے، اب کیا ہم اور کتنی چیزیں ہیں نا۔ پریکٹیکل اپروچ کے اوپر بچوں کی پرورش کریں، اور جتنا بات یہی ہے کہ جتنا دھیان سے نماز کی ادائیگی ہوگی، قرآن تو ہر گھر میں ہے ہی نہیں، ہر کوئی نہیں قرآن پڑھتا، تو نماز کی طرف توجہ ہو، اس میں باقاعدگی ہوگی نا، اور اپنے دل کے اندر رحم دلی اور خیر خواہی ڈالیں گے تو دوسروں کے خیال پڑھنے آ جاتے ہیں، بالکل پتہ چل جاتا ہے اگلا بندہ کیا سوچ رہا ہے، اس کی ذہنیت کیا ہے، اس کی اپروچ ٹورڈز لائف اینڈ دین اور آخرت کیا بن رہی ہے۔ یہ چیز، یہ جو کشف کا مطلب ہوتا ہے پردہ، یہ چیزیں پھر خدا کھول دیتا ہے اس انسان کے اندر جو واقعی میں یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی بہتری ہو، تبھی تو اس کی غلطیاں، اس کے گناہوں کو معاف کریں گے نا۔ اس انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ اس کے گناہ سے نفرت کریں، اس انسان سے نہیں کریں۔ اگر اس چیز میں سارے خود ہی نیک بنتے جائیں گے تو پھر اصلاح کا کام ختم، پھر نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک انسان کی اصلاح کریں اور مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، پھر تو اپنی اولادیں بھی رہ جاتی ہیں نا۔ جب اولاد پہ محنت ہی نہیں کی تو کیا یقین آپ سوچیں گے کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے مرنے کے بعد۔ بیٹیوں کو ضرور یہ غسل اور کفن دینا، اس بارے میں زیادہ بات کیا کریں، تاکہ ہمارا جب ٹائم آئے تو پردے کے اندر ہی
یہ ہو جائے۔ بیٹوں کو ضرور نماز جنازہ سکھائیں تاکہ باپ کا جب ہو تو وہی غسل دے اور وہی نماز جنازہ پڑھائے، ٹھیک ہے۔ مدینہ کا دور کے اندر جو گورنر ہوتا تھا وہی جمعے کا خطبہ دیتا تھا، وہی نکاح پڑھاتا تھا، وہی جنازے کی دعا، نماز جنازہ بھی پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ آج تو ہم نے ساری ذمہ داری مولویوں کو دے کے پیچھے ہٹ گئے نا، پھر یہ کشف اور دوسرے کا خیال پڑنا، روحانی طور پہ ترقی یہ نہیں ہو سکتا جب ہم اپنی ذمہ داریوں سے دور ہو جاتے ہیں اور صرف کہیں کہ بس ہم بیٹھے رہیں کچھ نہ، کیونکہ اب آج کے دور میں تو آپ دیکھیں کیا چیز ہے، ریموٹ ہے نا، ٹی وی ہو گیا، لیپ ٹاپ کو دیکھ لے، اے سی، ہر چیز، ایون پنکھے بھی اب آگے، تو اب بیٹھے بیٹھے اگر سب ہوگی تو حرکت میں برکت ہے۔ یہ ہمارا دین نے ہمیں سکھایا، جس کو ہم نے اگر آرام طلبی میں لے لیا تو بس پھر یہ بہت ایک جملہ رہ جائے گا کہ دوسرے کے خیال کو کیسے پڑھیں، پھر یہ چیزیں نہیں ملتی۔ یہ تو مشقت کریں، کبھی آپ نے خود کر کے بچوں کا بھی کیا، بڑوں کا بھی کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ شرح صدر دے دیتا ہے، سینہ حق بات کے لیے کھول دیتا ہے، ساتھ والے کے دل میں کیا، دماغ میں کیا، پھر وہ انسان پڑھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کی تعلیمات کو سننے، پہلی بات تو ہے جو ہمارے بچے اب تیار نہیں ہیں، سننے کے بعد عمل کی دعا اللہ سے مانگے اور پھر اس کو پھیلائیں، اس میں اپنا حصہ ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنے گھروں کو ہی ان تعلیمات کے لیے کھولنا ہے، کیونکہ پتہ سب کو ہوتا ہے، صرف ایک ریویژن کی ضرورت ہوتی ہے کہ بار بار ایسی چیزیں دہرائی جائیں تاکہ انسان کے اندر جذبہ اٹھے اور وہ اپنی آخرت اور دنیا دونوں کو کامیاب ترین بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔